کے جلال کو رجوع کر رہا ہے. تھینک یو لارڈ جیسس. سو مسیح خداوند کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو سلام. ہاللیلویا. سو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مبارک ہے وہ جو میری باتوں کو سنتا اور اس پہ عمل کرتا ہے. تو آج صبح ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام پر دھیان دے سکیں اور خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور لاسٹ ٹائم کچھ یاد ہے آپ نے پچھلے سنڈے جو سرمن سنا تھا کیا سیکھا تھا؟ پرستش کے تعلق سے. ہمیں روبت کے لیے ذرا زوردار تالیاں بجائیں. خدا ان کو برکت دے. آج خداوند کے مقدس کلام میں سے جس مضمون کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں یاد رکھیں یہ بڑا ہی اہم مضمون ہے. اور آج کا جو سرمن ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یا مضمون ہے وہ ہے بے توجہی کی عبادت سے خدا خوش نہیں ہوتا. کیا ٹائٹل ہوگا ہمارا؟ بے توجہی کی عبادت سے خدا خوش نہیں ہوتا. سو اسے آپ نے یاد رکھنا. خدا کی یہ خواہش ہے کہ انسان اپنی توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف لگائے, اپنا دل خدا کی طرف لگائے اور وہ جو کچھ بھی خدا کے لیے کرے وہ اپنے دل سے. آمین. اور یاد رکھیں بہت مرتبہ ہم خداوند کے ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ خدا کی طرف درست نہیں ہوتی. تو آج ہم کلام مقدس میں سے پرانے عہدنامہ میں سے مل کے اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا بے توجہی کی عبادت کو کیوں پسند نہیں کرتا, کیوں خدا سے خوش نہیں ہوتا, اور خدا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے, وہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم اس کی قربت میں رہ کے اپنے دل سے اپنے خدا کو جلال دے سکیں. آمین. تو آئے جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ملاکی کی کتاب اور اس کا 3 باب اس کی 13 اور 14 ورس کو ہم تلاوت کریں گے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ سب ضرور اسے اوپن کریں تاکہ ہم خداوند کے مقدس کلام پر دھیان دے سکیں. اور اگر کوئی بھائی یا بہن یہ بچے جن کے ہیں ذرا اپنے پاس اگر بٹھا لیں گے تو آپ کو اچھا ہوگا. ذرا ایک بندہ ذرا اٹھ کے جو ذمہ دار ہے ذرا ان کو پیچھے لے جائے 2 جوانوں کو. جی ایسا ذرا آپ اٹھ جائیں سب یہ دونوں بھائیوں کو ذرا یہاں بٹھائیں, کسی کے پاس بٹھا دیں ذرا. جی تو جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ سب نکال سکتی ہیں ملاکی کی کتاب اور اس کا 3 باب اور 3 باب کی 13 اور 14 ورس کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں. تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں. تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا. ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا. تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا عبث ہے. تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا کیا ہے جی؟ سب کہیں کیا ہے؟ عبث ہے. اور آگے رب الفاظ کے احکام پر عمل کرنا اور رب الفاظ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے. اور اس کی حضور ماتم کرنا کیا ہے؟ لا حاصل. سو خدا کے مقدس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے. ہاللیلویا. سو یاد رکھیے جب ہم ملاکی، عزرا، نہمیہ
اور زکریا کی کتاب کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان چاروں کتابوں کے اندر بنی اسرائیل کو خدا نے اس بات کے بارے میں بار بار بتایا، کیونکہ وہ خدا کی عبادت جس طرح خدا چاہتا تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ اور جب ہم ملاکی کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں پر بھی خدا یہ کہتا ہے کہ تو نے کہا کہ خدا کی عبادت کرنا کیا ہے؟ ابش۔ اور پھر ساتھ یہ بھی خدا نے بتایا کہ تو نے یہ بھی کہا کہ اس کے حکام یعنی قوانین، اس کے کلام پر عمل جو کرنا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی حضور ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پتہ ہے خدا اس بات سے ناخوش تھا، اور خدا بنی اسرائیل کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ تم میرے حضور کی عبادت تو کر رہے ہو لیکن تم توجہ کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ بے توجہی کی عبادت تمہارے اندر موجود ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب ہم نہمیہ کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 35 ورس کو دیکھتے ہیں تو خدا بنی اسرائیل کو نہمیہ کے وسیلہ سے ایک بڑی خاص بات بتاتا ہے، اور خدا ان کو بتاتا ہے لکھا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالے کر دیا، تیری عبادت نہ کی اور نہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ اب خدا نے ان کو ایک وسیع ملک دیا اور خدا نے اپنا وعدہ اس سے پورا کیا کہ میں تمہیں وہ زمین دوں گا جہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، جہاں پہ اچھے اچھے پھل موجود ہیں۔ اب اس زرخیز ملک کے اندر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ تو اپنے گناہ سے توبہ کی اور نہ اپنے خدا کی عبادت کی جس طرح خدا چاہتا تھا۔ اور سنیں، یہ حیران کن بات ہے کہ جب خدا آپ کو برکت دے، آپ کے پاس زندگی کی ہر نعمت ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری توجہ خدا کی عبادت کی طرف نہ ہو تو پھر یاد رکھیں خدا کبھی ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ اور میں جب اسے اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ تمام باتیں جو اس وقت کے دور میں تھی وہ آج بھی اس کا جب اطلاق کریں تو وہ ہمیں اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، ملک پاکستان میں اور کلیسیا کے مختلف حصوں کے اندر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے آج بھی بے توجہی کی عبادت جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ لوگوں کے دل خدا کے ساتھ سیریس نہیں، ان کی عبادتیں شاید روٹین کی عبادتیں بن گئی ہیں، لیکن جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر نظر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں خدا نے واضح طور پر یہ کہا، ابھی ہم نے پڑھا 13 ورس میں خدا فرماتا ہے کہ تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہے۔ کس کے خلاف تھی؟ خدا کے خلاف۔ اور خدا نے پھر یہ بھی بتایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا، تیری مخالفت میں۔ تو آپ کو پتہ ہے اگر اس کے سینکڑوں سوال کو دیکھیں تو خدا ان کو بتاتا ہے کہ تو نے میری عبادت کرنا ابس جانا ہے، اس بات میں تو نے میری مخالفت کی ہے، اس بات میں تو نے میرے آئین کو نہیں مانا، تم نے اپنی بدکاری سے، گناہ سے توبہ نہیں کی ہے۔ اور اس کے پیچھے رزلٹ کیا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی پوری توجہ خدا کی طرف نہیں تھی۔ تو یاد رکھیں ہماری جو عبادت ہے
جس میں ہم اپنے خدا کو سجدہ کرتے، اس کی ستائش کرتے، اس کو پکارتے، اپنی ہدیے اس کو پیش کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے پیچھے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا دل اس خدا کو دیں. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی شخص کی زندگی خدا کو وقف نہیں کی جاتی تو پھر اس کی ہدیوں سے، اس کی ریاکاری کی عبادت سے، بے توجہی کی عبادت سے خدا کبھی خوش نہیں. اور پتہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ خدا سب سے پہلے ہم سے ہماری زندگی اور ہمارے دل کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو پتہ بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا خدا نے؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے کیا رکھنا؟ محبت رکھنا. آمین. تو یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے دل، اپنی جان، اپنی طاقت اور اپنی عقل کو خدا کے لیے وقف نہیں کریں گے، یاد رکھیں ہم کبھی خدا کی توجہ کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے. اگر آج صبح ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم واقعی پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کر رہے ہیں؟ اور سنیں، ہماری جو مسیحی عبادت ہے اس کے 4 حصے ہیں. نمبر 1 پہ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ پرستش. پھر نمبر 2 دعا. اور پھر نمبر 3 خدا کا کلام. اور نمبر 4 اس میں ہم کیا بولتے ہیں؟ ہدیہ. اس کے بغیر ہماری عبادت کوئی کمپلیٹ نہیں. لیکن اگر ہم اس کو گہرے طور پر دیکھیں تو کئی دفعہ ہم ان 4 چیزوں کے اندر ہی حقیقی عبادت جو ہے اسے اگنور کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پرستش کا حصہ کھو دیتے ہیں؟ ذرا اپنے ہاتھ دکھائیں گے. وہ پرستش کا وقت ہم اپنے گھر گزار کے آتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر ہماری توجہ ہے ہی بات میں. کیوں جی؟ سنیے، اگر آپ بائبل کو اسٹڈی کریں تو بے شمار جنگوں میں خدا نے بنی اسرائیل کو فتح صرف ورشپ اور خدا کی تعظیم کرنے کے بدلے دی تھی. آمین. آپ چاہتے ہیں کہ اپنے خاندانوں میں جہاں پہ آپ مایوس ہیں، شاید آپ جسمانی طور پر جنگ لڑ رہے ہیں یا روحانی طور پر جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے کبھی اس خدا کی ورشپ اور تعظیم کے لیے اپنا دل اور اپنے لب نہیں کھولے، شاید اسی وجہ سے آپ کی کئی جنگیں پڑی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص یہ پرستش کا حصہ گھر گزار کے آئے تو عبادت کمپلیٹ ہو گئی. کتنی ایسی عبادت کی طرح آپ نے ریپیٹ کر لی. نمبر 1 کیا ہے؟ دعا. نمبر 2 پرستش. اور نمبر 3 خدا کا کلام. اور نمبر 4 تو سنیں، یاد رکھیں اگر خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کو اگنور نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا ورشپ چاہتے ہیں ہم سے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اور پتہ ہے یشعیاء کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ یہ میری کیا کریں؟ حمد کریں. سنیے، انسان کو خدا نے تخلیق جب کیا تو خدا کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان خدا کی کیا کرے؟ حمد کرے. آمین. سنیے، مثال کے طور یہ میرے پاس ایک سمارٹ فون ہے، اور پتہ ہے جس شخص نے اسے بنایا تھا کس مقصد سے بنایا تھا؟ سنیے، وہ شخص جس نے اس فون کو ایجاد کیا تھا اس کی جو اپنی بیوی تھی وہ گنگی بھی تھی اور بہری بھی تھی. اور جب وہ اپنی بیوی سے جب اس کے پاس ہوتی اور اس کا دل کرتا کہ میں اسے کو بات کروں، اپنے دل کا حال اس کے ساتھ بیان کر سکوں یا اس کی کوئی سن سکوں، تو اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ سن بھی نہیں سکتی تھی اور بول بھی. اب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میرے پاس ہے اور میں اس کے ساتھ اپنے دل کی کوئی بات نہیں کر سکتا.
تو وہ لوگ جو ہزاروں میل دور اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے دوسری کنٹریوں کے اندر ہیں، وہ کیسے اپنے خاندان سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے بچوں بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں؟ اب اس نے اس بات کو لے کر اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پھول کو اجڑا کیا، اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس سے بات سنی جائے اور اپنی بات دوسرے کو، تو ذرا بلیو کریں کہ پھول مہنگے سے مہنگا بھی ہو اور نہ تو یہ بات سنائے اور نہ اسے بات سنی جائے، تو پھر یہ مقصد پورا کرے گا؟ مقصد پورا کرے گا؟ تو پتہ ہے خدا نے انسان کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے، خدا نے انسان کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ انسان خدا کی کیا کرے جی؟ تو کتنے ہیں جو اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ ذرا صحیح سے آپ نے بتانا ہے۔ جی بیٹا آگے آ جائے، جگہ ہے، آگے آ جائے، شاباش شاباش، ہاللیلویا۔ تو کتنے لوگ جی اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ سنیں، اور میں افسوس سے کہوں گا شاید آج انسان اتنا بیزی ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کا ہر کام وقت پہ کرتا ہے، لیکن خدا کی حقیقی عبادت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں۔ اور یاد رکھیں خدا چاہتا ہے ہم اس کی حمد کریں، اس لیے جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں تو ورشپ کے حصے کو اپنے گھر مت گزاریں، کیونکہ یہ ہماری عبادت کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ آپ کو ورشپ کرنی ہے۔ اور سنیں، کوائر صرف وہ نہیں جو آپ کو سٹیج پہ نظر آتی ہے، بیسک ہم سب جو ایماندار ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم سب زمین پر اس کوائر کے ساتھ ایک کوائر بن کے، اس کا بدن بن کے، اس کے لوگ بن کر اس خدا کی حمد کریں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ آمین۔ اور میں کہتا ہوں پرستش سٹیج پہ بیٹھے ہوئے شخص سے لے کر یا کھڑے ہوئے شخص سے لے کر وہاں جو جوتوں کے پاس کھڑا ہے، اس نے بھی خدا کی حمد کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس تو یہاں تک بتاتی ہے کہ ہر جاندار خدا کی کیا کرے؟ حمد کرے۔ آمین۔ تو یاد رکھیں خدا حقیقی عبادت چاہتا ہے۔ سم ٹائمز ابھی بنی اسرائیل کی صلاح کرتا ہے نبی، اور وہ خدا کی بات ان کو بتاتا ہے، لیکن تم نے کہا کہ خدا کی عبادت کرنا ابس ہے۔ مجھے کسی جوان نے کہا، میں نے کہا یار آپ چرچ نہیں آتے؟ وہ کہتا سر جی میں جب بھی چھٹی کی بات کرتا ہوں تو جو میرے ساتھ بندہ ہے وہ کہتا چھڑو پر عبادت کی لینا ہے، کام کرو یہ عبادت، کام کرو کہ پیسے آن کے سارا کچھ آ جائے۔ اب میں سے کتنے لوگ یہ مانتے ہیں کہ کام کرنا عبادت ہے؟ سنیے، کام ہے اور عبادت، اگر کام ہی عبادت ہوتا تو پھر خدا موسیٰ اور ہارون کو کہتا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو بتاؤ کہ ان مصریوں سے تم تھوڑا کام لے رہے ہو، ان پہ اور بوجھ ڈالو تاکہ یہ زیادہ کام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے بھی بڑا کام کر رہے تھے، اور لکھا وہ اینٹیں بناتے اور اتنی محنت کرتے تھے کہ آپ وہ بوجھ جو ان کے اوپر فرعون نے ڈال دیا تھا وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رہائی کی فکر کر رہے تھے کہ خدا کو آسمانوں سے ہماری کیا کر مدد۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کام عبادت ہوتا تو پھر انہیں بھاگنا چاہیے تھا وہاں سے؟ نہیں، وہ کام تو کر رہے تھے، لیکن اب خدا کیا چاہتا تھا؟ خدا نے جب بھی موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا، اس نے کہا اسرائیل میرا بیٹا ہے، اس سے جانے دیتا کہ یہ میری عبادت ہے۔ آمین۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وہ اس غلامی کے گھر سے نکل آئے اور ابھی بیابان میں تھے تو خدا نے پھر انہیں بتایا کہ جب تم اس ملک میں جاؤ تو تم اپنی خدا کی عبادت کرنا، تب میں تیری روٹی اور پانی پہ
اور تیرے بیچ سے کیا کروں گا؟ بیماری کو دور کروں گا. اور لکھے تیرے ملک میں نہ تو کوئی باز رہے گی اور نہ کسی کے ساتھ. اور میں اپنی حیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا. تیرے سب دشمن تیرے آگے پوچھ کر جائیں. ہاللیلویا. لیکن کس صورت میں؟ اگر تو خداوند اپنے خدا کی، تو پھر کام اور عبادت میں فرق ہے کہ نہیں؟ سنیے، یہ نظریہ دوسری قوموں کا ہے کہ کام بھی عبادت ہے. ہاں بائبل کہتی ہے کام کریں، محنتی کہا تجھے دولت مند بنائے گا، لیکن بائبل یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے کام کو اپنا خدا نہ بناؤ. اپنے خدا کا وقت خدا کو دو اور کام کا وقت کام کو. اور ہم میں سے کتنے ہیں جو شاید آج بے توجہی کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ سیریس نہیں. اگر آپ سیریس ہو تو چرچ کا ٹائم کتنے بجے کا جی؟ اسی کتنے بجے آئیں گے؟ اگر سیریس ہو تو پھر ہم کتنے بجے آئیں گے؟ آواز بڑی کم ہے. چرچ کا ٹائم 9 بجے کا ہے، اور اگر ہم خدا کے ساتھ سیریس ہو تو ہم یہاں پہ کتنے بجے ہوں گے؟ بڑے سچے لوگ سچائی دسنا پسند نہیں کرتے. کتنے بجے آئیں گے پھر ہم؟ سنیں، میں کہتا ہوں اگر ہم سیریس ہوں گے تو پھر ہم 9 بجے نہیں، ہم وقت سے پہلے خدا کی بارگاہوں میں ہوں گے. آمین. تو جب ہم گھر سے لیٹ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ سنیں، اگر کوئی شخص کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو ایمرجنسی اب فرق بات ہے، لیکن اگر ایک بندہ روٹین سے ہی لیٹ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی فطرت میں یہ بات پر شامل ہے. اب اس نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ میں نے گھر سے نکلنا ہی لیٹ ہے. تو سنیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ورشپ کس کی ہوتی ہے یہاں پہ؟ ورشپ کس کی ہوتی ہے؟ بس ڈاکٹر صاحب نے دسی ہے کیونکہ گیم چارے ہوئے لگے ہوئے ہیں، تو باقیوں کو نہیں پتا. بھئی گیت کس کے نام کی گاتے ہیں آپ؟ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے بتائیں. تو جو ورشپ سے بات ہے وہ کس سے بات ہے؟ تو پھر توجہ ہے. سنیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بے توجہی کی عبادت ہے اور اس سے خدا خوش نہیں ہے. اپنے ٹائم ٹھیک کرنے چاہیے. مجھے ایک بک میں نے پڑھا کہ امریکہ کا ایک صدر، ایک دن اس کا سیکٹری لیٹ ہو گیا، تو سیکٹری سے صدر نے پوچھا کہ بھی آج تو لیٹ کیوں ہے؟ اس نے کہا سوری سر میری گھڑی خراب ہو گئی. تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اپنی گھڑی چینج کر لے، نہیں تو میں سیکٹری چینج کر لوں گا. گھڑی وجہ کیا ہے؟ آج وہ قومیں ترقی کیوں کر گئی؟ کیونکہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں. اور بائبل کہتی ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن. تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو. تو یاد رکھیں، ہم نے بے توجہی کی عبادت نہیں کرنی. عبادت کا وقت ہو اور ہم باہر گھوم رہے گلیوں کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری توجہ خدا کی طرف. عبادت کا وقت ہو اور آپ دنیا داری کی چیزوں کو فوکس کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری توجہ خدا کی عبادت کرنے میں نہیں ہے. جس چیز میں آپ کی توجہ ہوتی ہے وہ آپ کا فوکس ہوتا ہے. آمین. جس چیز پہ آپ کی توجہ ہوتی ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ فوکس. آپ اپنی پوری توجہ اس کے اندر رکھتے ہیں، اور جب خدا کی طرف رجوع کریں گے تو پھر بائبل کہتی ہے، خدا کہتا ہے میں تمہاری طرف رجوع کروں گا. تو آئیں اب یہاں پہ کچھ مین چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں. تو پہلی بات، ملاکی 3 باب کی 13 اور 14 ورس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو یہاں پہ 3 چیزیں خدا بتاتا ہے. نمبر 1، خدا کہتا ہے کہ تم نے میری مخالفت کی ہے. تم نے میری کیا کی ہے جی؟ تو کیا خدا کی مخالفت کرنا ٹھیک ہے؟ اور پتہ ہے زبور 50 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اے خدا کو بھولنے والوں سوچ لو اور اسے یاد کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پھاڑ ڈالے اور بچانے والا کوئی. تو کیا وہ خدا کا سامنا کر سکتا ہے؟ سنیے،
मत अपनी बुरी फितरत के साथ खुदा की मुखालफत कर। हमने अपनी फितरत को ठीक करना है, तरतीब को ठीक करना है। और फिर दूसरी बात, खुदा को बताता है कि तूने कहा खुदा की इबादत करना अवश्य है, इसका कोई फायदा नहीं, तुमने ये कहा है। और पता है बेशुमार लोग जब आप संडे को भी घर में बैठे हैं या किसी दोस्त के साथ बैठे हैं या सिर्फ अपने काम को ऑनर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शायद आप भी बनी इसराइल की तरह ये रवैया बना चुके हैं कि इबादत का कोई फायदा। तो क्या ये मुखालफत है कि नहीं खुदा की? और तीसरी बात खुदा ने उनको क्या बताया? उन्होंने कहा था कि खुदा के आइन, खुदा के कलाम पर अमल करने का कोई फायदा। आपका क्या ख्याल है? खुदा के कलाम पे अमल करने का फायदा है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी हम सुनकर उसे इग्नोर कर देते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर याद रखें, हम इबादत तो कर रहे हैं लेकिन ये बेतवज्जी की इबादत है। कभी आ गए, कभी ना आए, कभी 10 बजे आ गए, कभी 10:30 बजे, तो कभी 11:15 बजे। और कुछ लोगों ने अपना माइंड सेट किया है कि हमने सिर्फ उस वक्त जाना जब कलाम शुरू होने वाला। क्योंकि मैं ठीक कह रहा हूं? तो इसमें क्या हम खुदा के साथ वाकई सीरियस हैं? सुने, वर्शिप हमारी इबादत का हिस्सा है। हमने प्रस्तुत करनी है, हमने इस खुदा को जलाल देना है। आमीन। और कई दफा तो हम इबादत में बैठकर भी हमारी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं होती, सिर्फ इधर उधर मूव करती है। मैंने दुआ के अंदर भी देखा कि बास लोगों की आंखें बंद नहीं होती। और ये याद रखिए, शर्म की बात है कि जब हम खुदा के साथ सीरियस ना हो। फिर याद रखें, ये जरूरी नहीं कि आपकी हर दुआ की आंख बंद हो। अगर आंख खुली भी है तो आपकी जबान जरूर खुलनी चाहिए ताकि आप खुदा से बात करें। आपकी आंख खुदा की तरफ लगी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी आंखें इंसानों को देख रही हैं तो फिर याद रखिए, कभी खुदा को नहीं देख सकेगी जब तक आपकी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं हो। इसलिए इबादत में आके सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा ना करें। बस ये ना सोचे कि बस संडे है, मैंने 2 घंटे बैठ के आ जाना है। हम यहाँ बैठने नहीं आते, हम यहाँ पे अपने खुदा को जलाल देने के लिए आते हैं। हम उसकी इबादत करने के लिए आते हैं, हम उसे सिजदा करने के लिए आते हैं, हम उसकी तारीफ करने के लिए आते हैं, हम उसकी आवाज सुनने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है और वो अपने लोगों से बोलता और कलाम करता है। आमीन। इसलिए याद रखिए, हमें बेतवज्जी की इबादत नहीं करनी। और सुनिए, कलाम मुक़द्दस में जब इस डिटेल को देखें तो चौथी बात खुदा ने उनको बताई कि तुमने कहा कि खुदा के हुजूर मातम करने का कोई फायदा। और पता है ये क्या बात है? जब आप खुदा के पास आते हैं तो अपने दिल अंडेलते हैं, अपने घर के दुख खुदा के साथ बांटते और बयान करते हैं। हन्ना क्या कर रही थी? जब एली काहिन बैठा हुआ था और हन्ना खामोशी में थी तो वो क्या कर रही थी? एली काहिन भी धोखा खा गया। वो सोचने लगा कि शायद ये औरत नशे में है। और उसने कहा कि मेरी बेटी, तू कब तक यूं ही बैठी रहेगी, अब होश में आ। तो हन्ना ने क्या कहा? उसने कहा, मेरे मालिक, अपनी लौंडी को खबीस औरत ना जान, मैं नशे में नहीं हूं। मैं तो अपने दिल के गम को खुदा की हुजूर अंडेल रही हूं। मैं तो एक दिलगीर औरत हूं। मैं तो अपने दिल का हाल खुदा को बयान कर रही हूं। तो ये क्या था? अपने आप को अंडेलना। क्योंकि हन्ना जानती थी कि खुदा मेरे इस दुख को, मेरी इस मुसीबत को, मेरे इन आंसुओं को जरूर देख लेगा और मेरी दुआ का। सुनिए, जब आपकी तवज्जो खुदा की तरफ होगी तो आप जरूर उसके सामने आंसू बहाएंगे। आप जरूर उसके हुजूर अपना दिल अंडेलेंगे। आप घुटनों के बल होंगे,
آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے, اپنے لب کھولیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا دعاؤں کا سننے والا خدا. آمین. تو یاد رکھیں, جن کی توجہ خدا کی عبادت کی طرف نہیں, وہ صرف بیٹھ کر ہی چلے جاتے ہیں وہ. لیکن حقیقت میں یاد رکھیں, ریئل عبادت اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا دل, آپ کی جان, آپ کی عقل, آپ کی طاقت خدا کے لیے صرف ہونا شروع ہو جائے. آمین. اور سنیے, جب ہم پرانے اہدنامہ میں خروج کی کتاب میں اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب میں تیری روٹی اور پانی پہ. اور پتہ اگر انگلش بائبل میں پڑھے تو وہاں پہ جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, وہاں پہ ایک لفظ یہ بھی آتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو صرف کرنا. کیا کرنا؟ اس کی عوض میں تمہیں کیا کروں گا. ہم میں سے کتنے ہیں جو خدا کو صرف کر رہے ہیں, اپنی زندگی اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. ہم انجیل کے لیے, اس کے کلام کی قدرت کے لیے, اس کی تعظیم کے لیے, اس کی عبادت کے لیے کتنے ہیں جو صرف کر رہے ہیں. اور پتہ شاید ہماری توجہ ٹھیک طور پہ بھی خدا کی طرف نہیں ہے. اور سنیں, جب بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے بات کی تو ملاکی ذرا 3 باب کی 6 ورس کو ذرا پڑھی. یہاں پہ خدا ایک خاص بات ان کے ساتھ کرتا ہے. چھٹی ورس, جی 6 ورس کو ذرا. کیونکہ میں خداوند لا تبدیل. واہ, کیونکہ میں خداوند کیا ہوں, لا تبدیل. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ بدلنے والا خدا جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ ابد سے ابد تک ایک ہی خدا ہے, وہی الفا اومیگا, ابتدا اور انتہا اور لا تبدیل خدا ہے. آمین. اور وہ فرماتا ہے میں لا تبدیل خدا ہوں. آگے, اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں. اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست. خدا ان کی عدالت کر سکتا تھا, انہیں ختم کر سکتا تھا, لیکن خدا اپنے عہد میں قائم تھا. لیکن وہ چاہتا تھا کہ اب ان کی توجہ میری طرف ہو اور یہ ریئل میں میری عبادت کرنے والے بن جائے. اور پھر آگے کیا لکھا جی, 7ویں ورس بھی پڑھی. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے. جی, کب سے؟ اپنے باپ دادا کے ایام سے, میرے آئین سے کیا رہے ہو, منحرف. اور لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے 7ویں ورس کے اندر, منحرف, یاد رکھیے ڈکشنری میں جب اسے دیکھتے تو اس کا مطلب ہے سرکش, باغی, برگشتہ اور پھرا. اب سنیں کہ قوم تو خدا کی ہے, خدا کا رہنما ہے, وہ اپنے عہد پر بھی قائم ہے, لیکن افسوس لوگ سرکش ہیں, وہ پھرے ہوئے ہیں, وہ باغی اور برگشتہ ہیں, کیونکہ وہ اپنی ساری دل سے, ساری عقل سے, اپنی ساری جان, ساری طاقت سے اپنے خدا کے ساتھ محبت نہیں دکھا رہے. اب خدا ان کو یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے یہ کر رہے ہیں. ذرا ہم اپنے باپ دادا کا اگر موازنہ کریں تو ذرا دیکھیں کہ وہ خدا کے ساتھ کتنے سیریس تھے, اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. شاید ہمیں بنی اسرائیل کی یہ تصویر اپنے اندر بھی نظر آئے. اب سنیں, خدا نے جب ان کے ساتھ بات کی تو پھر کلام مقدس میں جب ہم اس کی 7ویں آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں, آگے پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے. اور ان کو نہیں مانا, تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف. واہ, تم میری طرف رجوع ہو تو میں کیا کروں گا جی. اور سنیے, یہاں پہ بعض علماء کا جو خیال ہے, انہوں نے کافی کمنٹریوں کو پڑھا, تو بعض علماء کا خیال ہے کہ جب خدا رجوع ہونے کی بات کرتے تو اس کا مطلب ہے خدا نے توبہ کا موقع دے رہا ہے کہ اپنے گناہ سے باز آؤ اور واپس آؤ میری طرف دھیان کرو. اور سنیے,
آج تو اگر ہم میں سے کوئی عبادت میں سیریس نہیں، اس کا دل خدا کے ساتھ سیریس نہیں، اور وہ توجہ کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کرتا، وہ عبادت کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، وہ چرچ آئے یا نہ آئے اس کے نزدیک اس کی اگر کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر آج اس بات کو سمجھنا ہے۔ خدا کہتا ہے میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید خدا کسی اور طرف ہے اور انسان کی نگاہ کسی اور سمت ہے، اس کی توجہ خدا کی طرف ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری توجہ کدھر ہو جائے گی؟ کئی دفعہ ہماری توجہ صرف خاندان میں رہتی ہے، بچوں میں رہتی ہے، اپنے بزنس میں رہتی ہے، دنیا کی خواہشوں میں رہتی ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ انسان کی توجہ خدا کی طرف ہو جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور سنیے آگے لکھا ہے، جی پڑھیں ذرا۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ جی، لیکن تم کہتے کیا ہو؟ ہم کس بات میں کیا ہو؟ اور سنیے آگے خدا پھر ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں۔ تو آئے ذرا، پہلی بات، جب خدا اپنی آیت کی طرف ان کو لے کے آتا ہے، اپنے کلام کی طرف لے کے آتا ہے، تو خدا یہ چاہتا تھا کہ جیسے ان کے باپ و دادا نے سرکشی کی ہے، یہ سرکشی نہ ہے، جیسے ان کے باپ و دادا باغی رہے، یہ باغی نہ ہو، جیسے وہ خدا سے دور رہے ہیں اس طرح یہ دور نہ ہو، بلکہ یہ میری طرف کیا کرے؟ رجوع ہے۔ اور آگے لکھا ہے، آخری ورس میں کیا لکھا ہے؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دیکی اور ہدیہ۔ پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ آمین۔ اب سنیں، جب بنی اسرائیل نے پوری توجہ کے ساتھ خدا کی عبادت نہ کی تو اس کی وجہ خدا نے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیا، اور جب ملاکی کی کتاب کے پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل خدا کے ساتھ خالص نہیں تھے، اور اب یہاں پہ خدا کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں۔ تو پھر خدا نے کہا کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ کیا کوئی آدمی؟ تو یہ کس طرف خدا اشارہ کر رہا تھا؟ کیا کوئی آدمی خدا کو؟ اور پتہ ہے خدا جب یہ ٹھگنے کی بات کرتا ہے تو آگے ساتھ اس کا جواب دیا گیا ہے، لکھا ہے دیکی اور ہدیہ۔ تم نے کیا کیا ہے؟ ٹھگا ہے۔ اور سنیں، میرے خیال میں آج کے دور کا یہ سخت ترین پیغام ہے، جہاں پہ دینے کی بات ہے انسان آج بھی بیزار ہے، اور پرانے عہد نامہ کی کئی سے ابھی بیزار ہی تھے، اور خدا ان کو یہ کہتا ہے کہ تم نے کہا کہ خدا کی عبادت کرنا کیا ہے؟ عبث، اور تم مجھے کیا کرتے ہو؟ جی ٹھگتے ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں ہم سے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو ٹھگتا، کیوں جی؟ تو کس بات میں ٹھگتے ہیں؟ خدا نے کیا بتایا؟ ہدیہ اور تو ہم ٹھگتے ہیں یا نہیں ٹھگتے؟ صحیح سے بتانا۔ آواز ہی نہیں آ رہی، ادھر ہی ہے۔ سنیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور اس پر ہم تھوڑا سا دھیان بھی دیں۔ اب سنیں، لکھیں پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ اور اس بات میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری قوم ایک ہی گناہ کے اندر مبتلا تھے۔ اگر آپ پہلی چیپٹر کو دیکھیں تو فرسٹ چیپٹر کے اندر ایک بڑی خاص بات ہمیں نظر آتی ہے، جہاں پہ خدا خود بنی اسرائیل کے ساتھ بولتا اور بات کرتا ہے۔ ملاکی پہلا باب ذرا اس کی 10 سے ذرا پڑھیے۔
यहाँ पे क्या लिखा है? 10 वर्ष। जी जी। काश कि तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजे बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर बस आग ना जलाते। रब्बुल फाज फरमाता है, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज़ कबूल ना करूँ। जी, मैं तुमसे खुश और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज़ कबूल। सुनिए, पहली बात क्या है? सबसे पहले हमने खुदा की नेचर, उसकी किरदार, उसकी फितरत को समझना है, उसकी कलाम को समझना है। अगर कलाम के बगैर, समझे बगैर आप कुछ करेंगे तो शायद आप रियल इबादत न कर सकें। हमें समझना है। और फिर खुदा समझाने के लिए इसकी 9 वर्ष से आगे बढ़े थे। 9 वर्ष। जी। अब जरा खुदा को मनाओ अब ताकि जरा किसको मनाओ? तो खुदा को मनाना क्यों है? क्योंकि खुदा बता रहा है मैं तुमसे खुश, तो जो खुश ना हो उसे मनाना चाहिए कि नहीं? खुदा कहता है मैं तुमसे खुश नहीं हूं। और मलाकी की किताब में नबी ये बताता है कि अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर क्या करे? रहम। हालेलुया। तो याद रखिए, हमें खुदा की तरफ रुजू लाना है, उसे मनाना है। और उसे मनाना कैसे है? सुनिए, हमें अपने हर उस गुनाह से तौबा करनी है जिसमें बेतवज्जी हम खुदा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हमें इससे तौबा करनी है। और फिर उसके बाद 11 वर्ष से आगे बढ़े। 11 वर्ष। जी। क्योंकि आफताब के तलूज से गरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी और हर जगह मेरे नाम पर बखूर जलाएंगे और पाक हदिये गुजरानेंगे, क्योंकि कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी। रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन चलो, लेकिन तुम इस बात में उसकी तौहीन करते हो कि तुम कहते हो खुदावंद की मेज़ पर क्या है, उस पर के हदिये बेहकीकत हैं, और तुमने कहा ये कैसी जहमत है। जी, ये कैसी? सुनिए, ये खुदा को देना, उसके बारे में बनी इस्राइल के बारे में खुदा का बंदा क्या कहता है? तुमने कहा कि ये कैसी। आज कितने लोग हैं जिनको खुदा को देना सहमत लगता है? तुझे मैं ठीक कह रहा हूं? आप उनके साथ दैनिक की हदिये की तालीम को शेयर कर लें और उनके दिल एकदम सख्त हो जाएंगे। वही भी हो सकता है कि वो खादम के खिलाफ मुख्तलिफ ज़ाविये बनाने शुरू कर दे अपनी सोच में कि शायद इसे तो पैसे की है या फिर लालची हो चुका है। और मैं कहता हूँ, अगर मलाकी आज के दौर में होता तो शायद आज भी लोग उससे भी इसी तरह ही लेते जिस तरह आज के खादमों को लिया जाता है। सुनिए, मैं कहता हूँ किसी खादम को ना देखें, आप उस खुदा को देखें जिसके ऑनर के लिए आप कर रहे हैं, और जिसके लिए आप कर रहे हैं वो आपके लिए वो सब कुछ करेगा जिसके उसने वादे किए हैं। आमीन। और पता है, अब सुनिए, यहाँ पे लिखा है कलाम मुकद्दस में, तुमने कहा कि ये कैसी जहमत है। और फिर आगे लिखा है, और उस पर नाक चढ़ाई। और उस पर क्या चढ़ाई? क्या चढ़ाई जी? नाक चढ़ाई। कई दफा हमारे रवैये बदल जाते हैं खुदा को देने के लिए, और जब खासकर हमें इस बात पे टीच किया जाए कि तुमने खुदा को देना है तो फिर प्रॉब्लम होती है। किसी ने कहा कि पता दर्जी जो है वो जो पॉकेट है वो 22 साइड पे क्यों लगाता है? तो जवाब पता क्या मिला उन्होंने? इस तरफ दिल होता है, जब पॉकेट में हाथ जाता है तो वो दिल को पड़ता है। किसको पड़ता है? तो कहीं से दिल को हाथ पहनते हैं। सुनिए, ये खुदा की बात है। जब हम खुदा को देने के लिए सीरियस नहीं होंगे तो इसका मतलब कि हमारा दिल खुदा के साथ। तो सुनिए, देना ये हमारी इबादत का, तो फिर देना चाहिए कि नहीं? तो जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो खासकर हदिये और देन देने में खुदा को ठगते हैं। अब सुनिए, हम इंसानों को देना तो पसंद करते हैं। अगर आप नहमिया की किताब को पढ़ें तो नहमिया ये बात बताता है, कहता है खुदा हमें माफ कर दो,
کہ تو ہمیں زرخیز ملک میں بھی لے آیا اور ہم نے تیری عبادت نہ کی، ہم نے اپنی پیداوار میں سے اپنی حدیث یقینیت تمہیں نہ دی. اور پھر وہ ساتھ کہتا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہمارے دشمن تھے اور تو نے ان کا غلام ہمیں بنا دیا، اب ہم وہ سب اپنی پیداوار اب ان بادشاہوں کو دے رہے ہیں. اب سنیں، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو دینا تو پسند کرتے ہیں لیکن خدا کو دینا پسند. آپ کا کیا خیال ہے؟ بائبل میں لکھا جو کیسر کا وہ اور جو خدا کا ہے، تو کیا آج ہم کیسر کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ کتنے لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں؟ ذرا اپنے ہاتھ دکھائیں گے. جنہیں نہیں دے رہے ہو تھلے رکھو، جنہیں دے رہے ذرا اپنے ہاتھ پڑھو. آج پتہ لگے کہ تھی کوئی خاص معاشرے کا بندہ تو نہیں بیٹھا کا بل ہی نہیں دیتا. کوئی ہے؟ ذرا ہاتھ دکھائیں، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی کیمرہ میرے والے تو ڈیوال نہیں ہے. اگر اسے دیتے ہیں، پھر اس فون کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو کیا اس کا ہم پے کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بیلنس کیڑا کرواتا ہے؟ کوئی نہیں کرواتا. بھائی انہوں تو لگا ہے بڑی اوپر آتے جیسے چلی جاتے. پانی کا بل، گیس کا بل، یہ ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو یہ کس کو جاتا ہے؟ آج کے کیسر، آج کی حکومت. تو خدا کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ اب سنیں، میں ایک میگزین میں جب پڑھ رہا تھا کہ یورپ کے اندر جو چور ہے وہ چوری کر کے اس میں سے بھی چاہیے کہ خدا کو دیتے ہیں. جب میں نے اس نظریے کو پڑھا کہ یہ کیا بات ہے کہ چوری کے پیسوں میں سے دیں گے. اب سنیں، ہر بندے نے اپنے واسطے کوائن لبی ہوتی، انہیں شراب بیچنا اپنے اپنے دفاع واسطے لبی ہوتی، انہوں نے لگ کے رکھی. اور پتہ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کوٹ کیا کہ ابراہیم جب 5 بادشاہوں کو مار کے واپس لوٹا تو اس نے لوٹ کے مال میں سے ہر عمدہ چیز میں سے 10واں حصہ جو تھا وہ کاہن کو دیا تھا. ہر عمدہ چیز میں سے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ساڈی محنت ہے پھر اس آدمی دین دی. سنیں، اب میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے چوری کر کے خدا کو دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے بنی اسرائیل کو خدا نے کہا تم نے اپنے ناپاک ہدیے میری حضور گزرا دی. ہم نے ناپاک نہیں دیکھے آ رہے، ہم نے پاک دینے ہیں جو رائٹ ہے. لیکن ایک بات حیران میں ہے کہ اگر چور خدا کو دینا پسند کرتا ہے تو جو آپ نے اپنے ایماندار تقید ہے انہوں دینا چاہیے کہ نہیں؟ تاکہ نہیں ایماندار حضرات نہیں کہو. میرے خیال ہے کوئی چور نہیں بیٹھا، کیوں جی کوئی نہیں نہ بیٹھا، وہ وقت نہیں گالے خدا کی نہ کہ اسی میں اٹھا کے دے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم خود کو چور نہیں کہتے. تو سنیں، اگر چور دے سکتے ہیں تو ہم ایماندار کیوں نہیں دے سکتے؟ اور میں معذرت سے یہ کہوں گا، میں نے مختلف کلیسیوں پہ جب جاتا ہوں تو خادم کلیسیوں کی جب حالت شیئر کرتے ہیں تو موسٹلی اس گناہ میں پتہ کون ہے زیادہ خادم. اور اسی وجہ سے میں خدا سے بڑا ڈرتا ہوں. میں اب ہر روز کی جو دے کہ اپنے بچوں کو دیتا ہوں کہ یہ گلے میں ڈالیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے ماں باپ خدا سے کتنے شریک تھے اور ہم نے خدا کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاری. معافی سے کہوں گا بے توجہی کی عبادت نہ کریں، کیونکہ دینا جو ہے یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. اور اگر کوئی دیتا ہی نہیں تو عبادت کمپلیٹ ہو رہی ہے. سنیں، میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کو ٹیچ کیا تھا کہ دے یقین کا تعلق نہ تو شریعت سے ہے اور نہ فضل کے ساتھ ہے. یہ شریعت سے پہلے موجود تھی. جو شریعت میں تھے وہ بھی خدا کے حضور لاتے رہے، اور جو نئی عہد نامہ کی کلیسیا ہے یاد رکھیں انہوں نے تو دے یقین سے بھی زیادہ جو تھا وہ دینا شروع کر دیا. آمین. تو ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو فضل کے دور میں ہوں تو شاید مجھے یہ دینا نہیں چاہیے، تو یاد رکھیں یسوع کے 4 یہ بیان ہمیں ملتے ہیں مختلف انجیلوں میں جہاں پر اس نے فقی فرشتوں کو یہ بتایا کہ ضرور تھا کہ تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی. اس نے کہا تم سونف اور زیرہ پر تو دے کی دینا پسند کرتے ہو، مگر جو بڑی بڑی باتیں ہیں تم نے ان کو چھوڑ. تو یسوع نے لفظ کیا استعمال کیا؟ ضرور. اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری ہے.
کہ ہم اپنے ہدیے دہیہ بھی خدا کو دیں، کیونکہ یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شاید بنی اسرائیل کی طرح ہماری توجہ نہیں، بے شمار لوگ سن کر بھی وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر ہماری توجہ ہوگی تو یاد رکھیں کہ ہماری عبادت کا کیا ہے؟ حصہ ہے، ہم ضرور دیں گے۔ اور سنیں، آج ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں، ابار کی کتاب اور اس کے 27 باب 30 ورس سے ہم اسے 29 اور 30 دو آیتوں کو تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ خود بھی اسے نکال کے ذرا اس پر دھیان دیں، پھر ہم اسے کلوز کریں گے۔ 27واں باب جی اس کی 29 اور 30 ورس کو 29 اور 30 جی احبار کی کتاب 27واں باب 29ویں اور 30ویں ورس۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور زمین کی پیداوار کی ساری دائرے کی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے۔ جی پہلی بات سنیے، دیکھیے زمین کی پیداوار کی ساری دائرے کتنی تھی؟ یہ کس کی ہے؟ آواز نہیں آتی، کس کی ہے؟ اور خدا خود کہہ رہے ہیں اپنی بندہ کے وسیلہ سے آگے، اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور خداوند کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو سنیں، جو پاک ہے وہ ہم نے کھانا ہے یا خدا کو ہی دینا ہے؟ زیادہ تر ہو کیا رہا ہے، جو خدا کا حصہ ہے وہ بھی ہم ہی کھائے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دیکھیں وہ خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور آگے، اور اگر کوئی اپنے دائرے میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے، اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو ان کی دائرے کی، یعنی 10 پیچھے ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ جی اب سنیں، اس کے آگے ہدیے اور دینے کی بھی تعلیم بہت سی ہے، بہت سے حوالے ہیں، لیکن میں سمپل ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمیں بے توجہی کی عبادت نہیں کرنی۔ ہماری عبادت کے 4 حصے ہیں، نمبر 1 دعا، نمبر 2 پرستش، اور نمبر 3 خدا کا، اور نمبر 4 خدا کو دینا۔ تو میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی طرف رجوع لائیں، اور خدا کہتا ہے تم میری طرف رجوع کرو گے تو میں تمہاری طرف۔ اور پتہ ہے کئی دینے کا تعلق جو ہے وہ آپ کی غربت سے نہیں، میری بات کو سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، دینے کا تعلق آپ کی غربت سے نہیں ہے، دینے کا تعلق آپ کے دل اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو بڑا غریب ہوں، میرے گھر کے بڑے حالات تنگ ہیں، میں اس لیے نہیں دے رہا، تو سوری، اس کا تعلق آپ کی غربت سے نہیں، دینے کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ایمان ہے کہ میرا خدا میرے لیے مہیا کر سکتا ہے تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا آپ ضرور مانگیں گے۔ اگر آپ کے اندر بے اعتقادی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حالات پیسے پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، آپ کا ٹرسٹ خدا پہ نہیں ہے۔ اپنے بائبل میں ایک خاتون کے بارے میں پڑھا ہوگا جو بیوہ تھی، اور لکھا اس کے پاس 2 لڑکیاں تھیں۔ کتنی تھی؟ بائبل میں کوئی شو نہیں کیا گیا کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا یا اس کے آگے پیچھے کوئی تھا۔ بائبل کہتی وہ بیوہ تھی، اس کا مطلب ہے کہ اسے خود سہارے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب سب لوگ ڈال رہے تھے تو لکھا اس کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، اور پھر یسوع نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نداری کی حالت میں جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے تب بھی وہ 2 دمڑیاں ڈالی۔ تو خداوند نے اس کی تعریف کی تھی۔ امین۔ میں کہتا ہوں جب آپ کے پاس کچھ ہے، جو 2 دمڑیاں ہیں وہ بھی ڈال دیں، خدا کہے گا کہ اس نے سب سے زیادہ۔ اب سنیں، بائبل
वाजिया कहती है हाबिल के बारे में कि उसने कायम से अफजल कुर्बानी गुजरानी। और क्यों गुजरानी? अबरानियों का खत लिखने वाला कहता है ईमान ही से उसने अफजल कुर्बानी को गुजराना था। इसका मतलब है ये अफजल कुर्बानियां आप ईमान से दे सकते हैं। अगर आप अपने हालात पर नजर रखते हैं, आपकी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं है। आपको तवज्जो करनी पड़ेगी खुदा की तरफ। आपको अपनी नदारी की हालत में होने की खुद को आदत डालनी है, ताकि आप खुदा के साथ सीरियस हो, उसकी इबादत करने में सीरियस हो, ताकि वो अपना आसमान खोल सके। आमीन। तो पता है मलाकी में क्या बताया था खुदावंद ने? उसने वाज़ेह तौर पर बनी इसराइल को बताया, लिखा पूरी दही की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खराब हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब लफ़ाज़ फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि आमीन। तो कितने चाहते हैं उनके लिए आसमान खुले? सुनिए, ये खुदा का कलाम वो वादों का खजाना हमें देता है। हर वादे के साथ खुदा की बरकत है। आमीन। आप जिस भी वादा को पूरा करेंगे, उसी वादा के मुताबिक खुदा ने जो आपके साथ बरकत का वादा किया है, खुदा आपको वो बरकत देना चाहिए। आमीन। तो सुनिए, जब आपकी तवज्जो खुदा से हट जाती है, तो फिर इसका मतलब है आप खुदा के कलाम से बरगश्ता हो गए हैं, खुदा से बरगश्ता हो गए हैं, आप बागी हो चुके हैं, आप दूर जा चुके हैं, आप बेतवज्जी के साथ खुदा की इबादत कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज सुबह हम में से हर शख्स खुदा की तरफ हो चुका है। आमीन। और खुदा कहता है मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें यहाँ तक बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। फिर लिखा मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेंगे। तुम्हारी खातिर, किसकी खातिर थी? तुम्हारी खातिर। वो जो रजूल आएंगे, वो जो खुदा की इबादत दिल से करेंगे, जो समझते हैं कि हमारा खुदा इसलिए बस हमें अजर बरकत देगा क्योंकि उसका वादा है। आमीन। हालेलुया। और फिर आखिरी बात लिखा है कलाम मुकद्दस में, तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा। तो कौन है जो उसे पकने के लिए कायम रखे? वो आपका और मेरा खुदा है। इसका मतलब है कि आपकी बरकत जो देखते हैं, जो कुछ आपके पास है, वो वेस्ट भी खुदा हमें देगा, खुदा उसे महफूज करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी तवज्जो खुदा की तरफ है और खुदा का चेहरा आपकी तरफ है। आमीन। तो आज आए अपनी आंखें बंद करते हैं और चंद लम्हे हम सब मिलके अपने कदमों पर खड़े होते हैं और मैं चाहता हूं आए खुदा की तरफ रुजू करें, वापस लौटें।